السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا نام لے کر اپنے آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ بعض اسکالرس کے مطابق مکی دور میں جب سورۃ المزمل کی پہلی 19 آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد آیت نمبر 20 کو مکہ میں ہی نازل کیا گیا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 مدینہ میں آ کر نازل کی گئی۔ بہرحال ہم طالب علم ہونے کے حوالے سے دونوں آراء کو دیکھ چکے ہیں، اور اب الحمدللہ شان نزول کے حوالے سے جو آیات کا تھوڑا بہت ڈفرنس آتا ہے، میری اسٹوڈنٹس ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ہمیشہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہر رائے کا احترام کیجیے، بات کو دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ کسی آیت کا شان نزول اگر کوئی ایک سال یا ایونٹ آتا ہے اور کسی دوسری جگہ کا کوئی دوسرا، اسی صورت کا کوئی دوسرا ایونٹ آتا ہے، it has nothing to do with my عمل، it has nothing to do with the ایمان on this book، اس لیے کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق وہی رہے گا، جس صورت کے ساتھ میرا تعلق وہی رہے گا، چاہے اس کی آیت نمبر 20 مکہ میں نازل ہوئی یا اس کی آیت نمبر 20 مدینہ میں جا کے نازل ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم آیت 20 میں، تو جو اگلا چوتھا حکم آتا ہے فعل امر کے پوائنٹ آف ویو سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو۔ یہاں پر یہ جو قرض آیا ہے، یہ اسکالرس کا اس میں کنسنسس ہے کہ آپ اللہ کو قرض کیسے دیتے ہیں، ہاؤ یو ول گیو لون ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اصل میں جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ جو ہے وہ ایک طرح سے اسلام کو یا اللہ کو لون ہو جاتا ہے، اور قرض حسنہ صدقے کا ایک بہت ہی ہائر لیول ہے جس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کا بیسیکلی ایٹ دا فورتھ پوائنٹ آیت 20 میں انسینٹیو دیا جا رہا ہے۔ یہ صدقہ آت الزکوٰۃ سے الگ ہے، بیکاز یہ امیڈیٹلی آت الزکوٰۃ کے بعد آ رہا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جو قرضاً حسنہ ہے یہ obligation نہیں ہے، لیکن ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مقربین کے کیٹیگری میں آنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین آپشن جو ہے وہ دین اسلام کی طرف سے ہم مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ سے الگ صدقے کی یہاں بات ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، اور اس کا ٹوٹل ڈپینڈنسی آپ کے اور آپ کے رب سے تعلق کی بیسس پر ہے۔ قرض حسنہ ایک ایسی ٹرم ہے اسلام کے اندر جس کو کئی میننگز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے میں وہ سارے میننگز آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی، میرا اسٹڈی پیٹرن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات میں سے ٹریڈیشنلی جتنی نالج موجود ہے اس میں سے اس کو اٹھا لیں جو کہ مجھے ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے گھر کے رشتوں میں میرا موجودگی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ کی بندی بنتے ہوئے مجھ سے کیا اللہ میری قبر میں سوال کرے گا، میرا پراپر فوکس ہمیشہ ان اسٹڈیز کے اندر ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کونوٹیشنز پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ ہم آج بھی قرض حسنہ کو جس اینگل سے دیکھیں گے وہ آئی ایم شیور تھوڑا سا لٹل بٹ ڈفرینٹ ہے، بٹ اٹس ویری پریکٹیکل۔ ہاں، جو اوور آل قرض حسنہ کی ڈیفینیشن جو ہے اسلام میں استعمال ہوتی ہے اس کو آپ 3 طرح سے دیکھتے ہیں، یا چلے 4 طرح سے دیکھتے ہیں، ٹوٹل 4 طرح سے دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 1، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب بھی ٹرم قرض حسنہ آئے گی یہ صدقے کی بات ہوگی اور یہ نفلی صدقے کی بات ہوگی، اور اس کا پہلا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ضرورت کے وقت اسلام کی مدد جب انسان کرتا ہے، پیسے سے کرتا ہے یا اپنی صلاحیتوں سے کرتا ہے، خاص طور پر پیسے پہلی کونوٹیشن میں مال سے مدد کرنا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کی فائنینشیل سپورٹ
یا اسلام کی فائنینشیل سپورٹ, اللہ کے راستے میں اس دین کو آگے بڑھانے کی فائنینشیل سپورٹ از ون آف دا میننگ آف دس قرض حسنہ. دوسرا اس کا میننگ آتا ہے کہ قرض حسنہ اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب آپ ربا فری لون کی بات کرتے ہیں. یعنی قرض حسنہ جتنا بھی آپ نے کسی کو دیا, آپ نے کسی کو لون دیا, تو آپ ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کر لیتے ہیں ان سیکنڈ کانوٹیشن کہ میں نے آپ کو 10 لاکھ دیے ہیں, آپ مجھے لیٹ سے مئی کی اس ڈیٹ کو یہ 10 لاکھ واپس کریں گی. لیکن اس میں آپ نے ڈیٹ تو سیٹ کر لی ہے, اماؤنٹ جتنا آپ نے لون دیا ہے اتنا ہی لون آپ واپس لیں گی. 10 لاکھ دیے ہیں تو آپ 10 لاکھ ہی واپس لیں گی, 10,000 دیے ہیں تو آپ 10,000 ہی واپس لیں گی. اس میں آپ کوئی ایڈیشنل رقم ایڈ نہیں کرتی. جب ایڈیشنل رقم ایڈ نہیں کرتی ہیں تو اب قرض حسنہ کا لون کی ڈیفینیشن کا جو معاملہ ہے وہ پھر سود سے الگ ہو جاتا ہے. صحیح. تو دوسرا مفہوم ہے ایسا لون جس کو ٹائم باؤنڈ کر کے ایگزیکٹ اماؤنٹ پر واپس کرنے کی بات کی جائے. تیسرا مفہوم اس کا یہ بھی آتا ہے قرض حسنہ کا اسلامی ٹرمینالوجی میں, اور وہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک ایسا لون ہوتا ہے جو آپ کسی انسان کو دیتے ہیں اور پھر اسے واپس ایکسپیکٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کوئی ضرورت مند فیملی ہے, آپ نے ان کو گھر دلا دیا. اب آپ نے ان کو گھر دلایا تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اب زندگی بھر تک اور ان کی اولادیں آپ کو وہ پیسہ لوٹاتے رہیں گے. آپ کہہ دیتے ہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے, قرض حسنہ ہے, اور یہ بس میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, میں نے آپ کو ہبہ کر دی ایک چیز. تو 3 مفہوم تو اس کے یہ ہو گئے. ایک نمبر 1 اسلام کی یا رسول اللہ کی فائنینشیل سپورٹ, نمبر 2 ربا فری لون, نمبر 3 ایک ایسا لون جس کو آپ واپس ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, اور نمبر 4 اس کا ایک فارم ہے جو بہت ہی خوبصورت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اقرض اللہ کی استعمال کی ہے ٹرم, اور وہ آتا ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں, کیپنگ اونلی اللہ ان یور میجر فریم, اور پھر آپ مخلوق کی کسی کیپیسٹی میں خدمت کرتے ہیں. سو جب انسان محنت, محبت اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھتا ہے, یا وہ دین کا بھی خیال رکھتا ہے, یا وہ مخلوقات اور انسانوں کا بھی خیال رکھتا ہے, توقع اس کی ساری اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, تو یہ ایک قرض حسنہ کی چوتھی فارم بن جاتی ہے. یعنی مخلوقات کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ آپ کی گڈ ڈیلنگ ول بی اے قرض حسنہ, بیکاز اب آپ کی گڈ ڈیلنگ اس انسان کے عمل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. انفیکٹ وہ انسان صرف درمیان میں ایک سورس ہوتا ہے, یہ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے رب کی. تو بظاہر وہ لون جو آپ کسی انسان کو دے رہے ہوتے ہیں, ایکچولی یہ ٹرانزیکشن اللہ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ انسان درمیان میں صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے. بالکل جیسے فقیر کو آپ اور میں جب مالی طور پر مدد کرتے ہیں تو آلدو ہم پیسہ فقیر کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمارے لیے اس قرضے کو ریسیو کرنے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے, سائل نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو حدیث کا مفہوم ملتا ہے جہاں پر آتا ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے گا روز محشر کہ میں نے تم سے کپڑا مانگا تھا, تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا, میں نے تم سے کھانا مانگا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں دیا, میں نے تم سے مالی مدد مانگی تھی, تم نے میری مالی مدد نہیں کی. دس از the same philosophy in the fourth connotation of قرض حسنہ, کہ جس میں آپ امت میں سے انسانوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن آپ کا سارا فوکس انسان نہیں ہوتے, that you are doing good for any human being, آپ کا سارا فوکس قرض حسنہ کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ رب العزت کے اوپر ہوتا ہے, and it's a beautiful loan literally. اب اسی پوائنٹ کو میں الیبوریٹ کروں گی. 4 ڈیفینیشنز میں نے آپ کو دی ہیں قرض حسنہ کی, بٹ مائی فوکس از دا 4th پارٹ, اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس 4th پارٹ کو آج سمجھ لیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں آج سے ہی اس قرض حسنہ کا ٹرانزیکشن اپنے رب کے ساتھ شروع کر دیں. بعض اوقات انسان جب قرض حسنہ میں صرف مالی مدد کو رکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میں دین کی مدد کر سکوں, یا ابھی میری اپنی ضروریات اتنی ہیں, یا XYZ ریزن ہمارے دماغوں میں آ جاتی ہے, ابھی اتنی زکوٰۃ نکالی ہے, اب ایک ایڈیشنل صدقہ کیسے نکال دیں, ابھی اتنا بڑا اماؤنٹ زکوٰۃ کا نکلا ہے تو اب قرض حسنہ ہم کیسے دے دیں. بائی دا ٹائم ہمارا جو اس وقت قرآن سن کے قرض حسنہ کا انسینٹیو پمپ ہوتا ہے, جب تک 2-3 مہینے گزرتے ہیں وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ہمیں سال بھر میں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے قرض حسنہ دینا تھا دین کو. سو میں آپ کو بڑا پریکٹیکل ایسپیکٹ دے رہی ہوں. آپ ابھی اسی کلاس کے بعد سے اللہ رب العزت کے ساتھ اس قرض حسنہ کا ٹرانزیکشن جو ہے اس کو شروع کر سکتی ہیں, اینڈ اٹس اے لائف لانگ. آپ میں سے کوئی مالدار ہے یا نہیں ہے, ایفلوئنٹ ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس اس وقت بینک اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ ملینز اینڈ ملینز یا بلینز ہیں یا نہیں ہیں, یو آر اسٹل کیپیبل ٹو ڈو دس پارٹ اینڈ دس اینگل آف قرض حسنہ فرام ویری پارٹ آف یور لائف. آج سے ہی
آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. سمپل بات جو میں شروع کرنا چاہوں گی اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بنایا ہے، وہ ہر انسان کو ایک یونیک فریم پر بنایا ہے، ایک یونیک پیٹرن پر بنایا ہے. ہاں، ہم سب انسان ہیں، ہومو سیپینس ہیں، ہم سب کا ایک فزیکل اسٹرکچر ہے، ہم سب کے ساتھ ایک اسپرچل ریالٹی ہے، لیکن ہم میں سے ہر انسان بہت یونیک ہے. اور کیونکہ یونیک ہے تو ہر انسان کا اللہ تک آنے کا راستہ بھی یونیک ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو اگر میں کہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی بیٹھ کر اس وقت جو ہے وہ اپنی پیچھے کی زندگی کا مجھے تھوڑا سا اسٹرکچر بتائے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچیں، سو آئی ایم شیور آپ میں سے ہر ایک کی ایک اپنی کہانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ الگ راستے دیے ہیں کہ جن راستوں کے تھرو ہم بھٹکتے ہوئے، کبھی سیدھی راہ پر چلتے ہوئے، کبھی گرتے پڑتے ہم اللہ تک آ جاتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یونیک بنایا، یونیک راستوں سے اپنی طرف لاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو یونیک سرٹن کوالٹیز دی ہیں، حقیقتاً دی ہیں. خالق وہی ہے، لیکن اس نے جتنے بھی انسان بنایا ہے، ہر انسان کا کوالٹی کا پیکج بالکل الگ بنایا ہے، کمپلیٹلی الگ بنایا ہے. اینڈ اٹس کمپلیٹلی پاسبل، بیکاز اگر میں کہوں کہ میرے 2 بچے ہیں اور میرے 2 بچوں میں، یا آپ کہیں میرے 4 بچے ہیں اور میرے 4 بچوں کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ریس کرنے والی تو میں ہی ہوں یا میرے ہسبینڈ ہیں، لیکن اپ برنگنگ سیم آؤٹ کم نہیں دیتی ہے. دونوں بالکل مختلف گرو کرتے ہیں. آپ وہی ہیں، آپ کے شوہر وہی ہیں، آپ کے اپنے 4 بچے ہیں، لیکن ہر بچے کے اندر آپ کو آپ کی تربیت کا رنگ اور اس تربیت کے رنگ سے اس کی شخصیت کی کوالٹیز کا پیکج بالکل الگ نظر آتا ہے. سیم از دا کیس ود خالق. اللہ ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو یونیکلی ڈیزائن کیا ہے. تو ہر انسان کے ساتھ 4 معاملے بڑے اسٹرانگلی اٹیچڈ ہیں، اور پھر اس کی بیسس پر ہماری پرسنالٹیز شیپ ہوتی ہیں. کون سے 4 معاملے ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سب کو یونیک سرٹن کوالٹیز پر پیدا کیا ہے، وہ یونیک سرٹن کوالٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ یونیک ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے. آپ میں 10 خوبیاں ہیں، مجھ میں 10 خوبیاں ہیں، لیکن آپ کی خوبیاں اور میری خوبیاں بالکل 1 to 1 ریشو پروپورشن میں 1:1 and 2:2 and 3:3 میچ نہیں کرتی ہیں. لیکن ہم دونوں کیپیسٹیز میں 2 انسان جو ہوں گے، ان کا مقصد ایک ہی ہوگا. چاہے اللہ نے ویریشن آف پیکج رکھا ہے کوالٹیز، مقصد کیا ہے؟ میں اپنی کیپیسٹی میں، آپ اپنی کیپیسٹی میں ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کو پلیز کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. سو دس از پوائنٹ نمبر 1. ہر انسان کے پاس اس کا اسکل سیٹ ہے، مقصد ہے اس اسکل سیٹ سے وہ اللہ تک آ جائے. نمبر 2، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے ڈیزائنڈ سرکمسٹانسز دیے ہیں. ہر انسان کے سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں، یونیک ہیں. تاکہ، اور وہ یونیک کیوں ہے اس کا بھی ریزن ہے، اور وہ ریزن سیم ہے. آپ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری کیئرنگ انوائرمنٹ میں، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ذرا تھوڑے سے آزمائش والے ٹائم میں، بٹ ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. چاہے آپ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ، کیئرنگ انوائرمنٹ والے کو دیکھ لیں، یا آپ تھوڑے سے مشکل انوائرمنٹ والے کو دیکھ لیں، مقصد ایک ہی ہے. اب وہ کیا ہے؟ میرا بیسٹ سیلف باہر آ جائے. جیسے کوالٹیز کا مقصد ایک ہے، اسکل سیٹ ڈفرینٹ ہونے کے باوجود، اسی طرح سے میرے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہونے کے باوجود ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا بیسٹ سیلف باہر آ جائے. 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ، ہماری سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ ہم کہتے ہیں کہ بس جیسا مجھے میرے رب نے بنا دیا ہے، ناؤ آئی ول بی دا ایگزیکٹ سیم پرسن، ایک فیکٹری کے را مٹیریل کی طرح، اور میرے اوپر اس کا کوئی اثر آس پاس کا ہوگا نہیں. نو، اٹس ناٹ لائک دس. آپ کی کوالٹیز آپ کی پرسنالٹی شیپ کرتی ہیں، آپ کے سرکمسٹانسز آپ کی پرسنالٹی شیپ کرتے ہیں، اینڈ دا پیپل یو آر لیونگ ان، جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت کو مولڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سو دا تھرڈ ایسپیکٹ ہم سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ سب الگ الگ ہوتے ہیں، ان سب کی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو ہمارا ایک تیسرا پارٹ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہمارا اس میں یونیفارمٹی ہے وہ کیا ہے؟ جیسے بھی لوگ ہماری سراؤنڈنگ میں ہوں، ہمارا فوکس اچھا انسان بننے پر ہونا چاہیے. سو
تین چیزیں ہو گئی، تینوں میں ویرائٹی ہے مگر مقصد ایک ہے. میری سراؤنڈنگ میں جیسے بھی لوگ ہیں، میں نے اچھا انسان ہی بننا ہے. اگر میری سراؤنڈنگ میں مجھ سے ایکسٹرا آرڈنری محبت کرنے والے لوگ ہیں، میں بگڑ نہیں سکتی. اگر میری سراؤنڈنگ میں مجھے پنچ کرنے والے لوگ موجود ہیں، میں ان کے پنچ کرنے کی وجہ سے کڑوی نہیں بن سکتی ہوں. سو مقصد از ایک. اینڈ دا فورتھ اینڈ دا فائنل پوائنٹ ہم انسانوں کو ڈیفائن کرنے میں، جب ہم کہتے ہیں ہم نے اچھا انسان بننا ہے، تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے بہترین رول ماڈلز پن پوائنٹ کر دیے انسانیت کے اندر، کہ دیکھو تم نے اپنی بگڑی ہوئی شخصیت، اپنے برے حالات، اپنے آس پاس برے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں بنانا ہوتا. ڈیفینیشن آف اچھا انسان وہاں سے نہیں لینی ہوتی، بلکہ ڈیفینیشن آف اچھا انسان آپ کو ان رول ماڈل سے لینی ہوتی ہے، تاکہ آپ ان کی کوالٹیز سے اسپائر ہوں اور آپ پھر ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ مجھے اچھا انسان بننے کے لیے یہاں تک آنا ہے. یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ قرض حسنہ کے اس اینگل پر لانا چاہ رہی ہوں جو کہ آپ ابھی شروع کر دیں گے. ابھی آج سے آپ پریکٹیکل فارم کے اوپر اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے. اس سارے سیناریو کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں ہو سکتے، ہمارے حالات ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں ہو سکتے، ہمارے رشتہ دار ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں ہو سکتے ہیں. ہم سب معاشرے میں ایک ہی کام نہیں کر سکتے ہیں. ہم سب کو معاشرے میں الگ الگ کیپیسٹیز میں کام کرنا ہے. کوئی آپ کو یہاں بینکر ملے گا، کوئی انڈسٹریلسٹ ملے گا، کوئی اسپیکر ملے گا، کوئی ٹیچر ملے گا، کوئی یونیورسٹی پروفیسر ملے گا، کوئی آپ کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا ہوا ملے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ مسجد کا امام ملے گا، کوئی آپ کو ڈونر ملے گا، کوئی آپ کو انسٹیٹیوٹ چلاتا ہوا ملے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ویرائٹی کو کسی مقصد سے رکھا ہے، اور جس انسان کو جن حالات میں پلیس کیا ہے اللہ نے اس کو وہیں سے کامیابی دینی ہے. جس دن آپ کو قرآن نے یہ یقین دلا دیا آپ کی سراؤنڈنگ میں آسائشیں ہوں گی یا آپ کی سراؤنڈنگ میں پرابلمز ہوں گی، آپ ان آئدر کیس اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے والی ہوں گی. اور وہ اپلفٹ کرنے کا ریزن آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا یقین ہوگا میرے رب نے مجھے جہاں پلیس کیا ہے میں یہیں سے آؤٹ شائن کروں گی، میں یہیں سے کامیاب ہوں گی. سکسیس ول ٹچ می فرام دا سیم ویری پوائنٹ جہاں میں اس وقت موجود ہوں. اس سب کے اندر میں سکسیس تک اور میں اپنے آپ کو آؤٹ شائن کرانے تک کیسے لے کر جاؤں گی، وہ چاروں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. اور قرض حسنہ کی ڈیفینیشن نمبر 4 پر آئیے. کیا ڈیفینیشن نمبر 4 میں نے آپ کو دی تھی؟ وین یو ڈو سم تھنگ ویری گڈ ود دا مخلوق بٹ یو ڈونٹ ڈو دیٹ گڈ فار دا مخلوق، ان فیکٹ یو ڈو دیٹ گڈ کیپنگ اللہ ان یور فریم. دس از قرض حسنہ. دس از اے خوبصورت بیوٹیفل لون. جس دن ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، یہ آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، چاہے وہ انسان سیکولر گراؤنڈز پر کام کرتا ہے یا وہ انسان ریلیجس گراؤنڈز پر کام کرتا ہے، یا وہ انسان جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے یا وہ انسان جو ہے وہ کسی بزنس ہب میں بیٹھا ہے، ہر انسان نے اللہ کو قرض حسنہ اگر دینا ہے، یا ہر انسان نے اگر کامیابی کو ہولسٹک وے میں اپنے ساتھ کیری کرنا ہے، تو اس نے مخلوق کی، انسانیت کی خدمت، لوگوں کے درد کو اپنے اندر رکھنا، اس کو سب سے پہلے ڈیولپ کرنا ہے. اور خاص طور پہ دین والے تو اس چیز سے خالی، عاری، محروم، ڈپرائیوڈ ہو ہی نہیں سکتے. خدمت کے بغیر دین کے دعوے ادھورے ہیں. وی ہیو ٹو سرو پیپل. آپ کو لوگوں کو سرو کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کتنا بھی علم حاصل کر لیں، آپ لوگوں کو سرو نہیں کرتے، آپ اپنی صرف اور صرف ایگو کو فیڈ کرتے ہیں. دعوت کا کام ہو، دین کا کام ہو، اچھی بات بتانے کا کام ہو، یہ خدمت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، سروس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کانسٹنٹلی نیکیاں جو ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرتے رہیں، لیکن ہم ان نیکیوں کو عمل میں نہیں بدلتے، تو وہ نیکیاں فائدہ نہیں دیتی. ان دا سیم وے ہم قرآن سے علم حاصل کرتے رہیں، لیکن اپنے آس پاس کے انسانوں کے ساتھ ہم ان کو خوبصورت لون دینے کی طرف نہ آئیں، یا ان کے تھرو اللہ کو خوبصورت لون دینے کی طرف نہیں آئیں. وی جسٹ ڈونٹ لوز آر پرسپیکٹو جو ہم قرآن سے لے رہے ہیں، وی لوز آر سیلفس. آپ وہ بھی نہیں رہیں گی جو آپ کو صلاحیت دی گئی تھی. Are you getting my point? This is a very deep concept of قرض حسنہ جس کو جنرلی لوگ کہیں نہ کہیں مس کر جاتے ہیں. ہمارا سارا فوکس قرض حسنہ سے مال دین کو دینے کے لیے آ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ دینی آرگنائزیشنز کو دیتے ہیں ان کو کھڑا کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. بٹ دیر از اندر بیوٹیفل کونوٹیشن آف قرض حسنہ، بیکاز آپ یاد رکھیں کہ جس مقام کے اوپر سورت مزمل نازل ہوئی ہے، اس وقت مسلمانوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت تھی. وہ بھوکے رہ سکتے تھے لیکن وہ ایک دوسرے کی ٹیڑھی نظریں برداشت نہیں کر سکتے تھے. سو مسلمانوں کا آپس میں جیل ان کرنا was way much required than مسلمانوں کو کوئی لیوش کھانا کھلا دے. And this is the concept which we need to build within the ummah right now. اس وقت میں کوئی امت کی بہت اچھی اسٹیبلش حالت نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے کوئی دل جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو اب ہمیں اسی خدمت کے اینگل کو لے کر آنا ہے. اگر ہم علم حاصل کرتے رہے اور ہم نے اس ہیومن سروس کو قرض حسنہ کے طور پر اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، وی ول لوز آر پرسپیکٹو جو کہ قرآن دے رہا ہے، اینڈ وی ول لوز آر سیلوز جو کہ قرآن ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. ہر انسان کو یہ کام کرنا ہے. آپ عابد ہیں، آپ شاگرد ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ اسکالر ہیں، آپ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ بزنس وومن ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. واٹ ایور کیپیسٹی یو آر ان، آپ نے ایک کمپوننٹ ریکوائر رکھنا ہے زندگی کے اندر، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور وہ ہے انسانوں کی خدمت. انسانوں کے ساتھ تعلق میں ہم سب ایسے ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں انسانوں کی خدمت ایسے کریں کہ اللہ کو لون دے دیں، خوبصورت لون. آپ کرتے ہیں مخلوق کی مدد، لیکن مخلوق کا خیال رکھنا جو ہے وہ ایک ہائر عمل آتا ہے. دیکھیں دین کو آپ نے پیسے دیے، کسی انسٹیٹیوشن کو آپ نے پیسے دیے فار دا انفارمیشن. تعمیر انسٹیٹیوشن کسی قسم کا کوئی ڈونیشن نہیں لیتا ہے، اس لیے میں نے یہاں اناؤنس کر دیا کہ کہیں آپ ایک دم سے اس وقت آپ کا جذبات پمپ کر جائیں اور آپ کہیں کہ وہ ادارہ انسٹیٹیوشن جو میں چلا رہی ہوں آپ اس کو ڈونیشن دینے لگ جائیں. سو آن اے سائڈ نوٹ، تعمیر آن لائن انسٹیٹیوٹ ٹیکس پیئنگ انسٹیٹیوٹ ہے، سو ہم کسی قسم کا کوئی ڈونیشن نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ ڈونیشن لیتے ہیں کائنڈلی آپ اپنا ڈونیشن ان کو دیجیے. سورت مزمل نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے حقوق کو بہرحال ایک ہائر گراؤنڈ پر ضرور کیا ہے اس سورت کے الفاظ کے تھرو. ہم پیچھے یہ کانسیپٹ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ رب العزت آخرت میں بھی جو جہنم کی سزائیں رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ نے اپنی شان انصاف کی بیسس پر ڈیزائن کی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے دیکھا کہ جو انسان دوسرے انسانوں کا حق مارتا ہے، اب جس کا حق مارا گیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو انصاف دلایا جائے. سو جسٹ ٹو فلفل دا جسٹس سسٹم، اللہ تعالیٰ نے یوم جزا بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، سزائیں بنائی ہے. اب جو مومن ہوگا، جو قرآن کے ساتھ اتنا وقت لگائے گا، وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ نا انصافی کرنا تو دور کی بات، کسی کا حق مارنا تو دور کی بات، وہ مومن تو آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی مدد کرے گا اگر اس نے واقعی قرآن کا ایسنس لیا. اگر ایک مومن اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مخلوق از دا ٹول جس سے وہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سبحن طویلہ کے اندر کہ انسانوں کے ساتھ یہ خدمت کا جذبہ ریکوائرڈ ہے. لمحہ بھر کے لیے سوچئے، ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ خدمت گزار بن کر زندگی گزارنا، کیا یہ ہمارا سارا پرسپیکٹو نہیں بدل دے گا؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے عبادت ہم صرف اللہ کی کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بندگی ہم صرف رب کی کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے غلامی ہم صرف اللہ کی کریں گے. لیکن جب انسانوں کو ان کے حقوق دینے کی بات آئے گی، ہم ان کے ساتھ خدمت اور سروس کا اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا معاملہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی سامنے رکھیں گے. اور یہ چاہے آپ کے گھر والے ہوں یا معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے ہوں جہاں پر لوگوں کو ہماری کبھی مال کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی صرف ان کو ہمارے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ہم وہاں پر اللہ کو یہ لون ضرور دیں، خوبصورت لون ضرور دیں. یہ جو ہم قرض حسنہ دینے کی بات کر رہے ہیں، یقین جانیں جب ہم معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم اتنا مال رکھنا ڈیزرو کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اسی مقام پر ہوتے جہاں پر ہم اس وقت ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم اس کیپیسٹی میں ہیں کہ کسی انسان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے ایک غریب انسان ہے، مسکین انسان ہے، ہم اس کی جگہ پر نہیں ہو سکتے تھے؟ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اگر مخلوق میں ہم مساکین کی، یتیموں کی، غربا کی مدد کرتے ہیں
تو الحمدللہ یہ اس رب کی توفیق ہے، اور اس توفیق کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. دیر آر سرٹن ریلیجنس جن کے اندر یہ کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ ہے اینڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمتیں ہیں اٹس اے سائن کہ اللہ اس سے راضی ہے. ہمارے دین بالکل ایسے نہیں کہتا. ہمارے دین میں یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو دنیا نہیں ملی نعوذ باللہ اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. دس از ناٹ آر کریڈ, دس از ناٹ آر ڈوگما. آپ سورۃ فجر اٹھا کر پڑھ لیں, اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب ہم نعمتیں دیتے ہیں کسی انسان کو تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑی رسپیکٹ دی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, پھر یہی اللہ جب اسی انسان کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ, پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ یہ جو آپ نے مجھ سے نعمت لے لی آپ نے مجھے ڈسگریس کر دیا. کیوں لیا آپ نے مجھ سے نعمت؟ یہ مومن نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ مومن کا اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کیونکہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس لیے میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. ہم اللہ سے محبت کئی ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں. دیر از نو ون ریزن جس کی وجہ سے میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. دیر کین بی تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف ریزنز ان لونگ اللہ. ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اپنی لسٹ ڈیزائن کر سکتا ہے. تو مال اگر ہمارے پاس ہے اور ہم قرض حسنہ دینے کی پوزیشن میں ہیں تو یہ مال کا ہونا, مال کے ساتھ ساتھ گڈنس اور ویل بینگ کا ہونا, یا آپ کے پاس جو ہے وہ پرومیننس ہونا معاشرے کے اندر, یا کسی بھی قسم کی ویل بینگ ہونا, یہ امتحان ہوتا ہے. اللہ ابتلا کا معاملہ رکھتا ہے. اللہ آزماتا ہے انسان کو خوشحالی سے. خوشحالی دینے کا مقصد ہوتا ہے آپ اللہ کو قرض دیں, مخلوق کی خدمت کریں, آپ گریٹیٹیوڈ کے پیکج پر آ جائیں. اور اگر انسان اس کے اپوزٹ چلا جائے کہ نعمت ملی اور بوسٹ فلنس آ گئی ہے, اب پرابلم ہے. اب ایک خوبصورت اینگل, پریکٹیکل اینگل اس پوائنٹ کا سمجھ لیں. حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبرانی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اب مال سے بڑھ کر ایک اینگل پر جا رہے ہیں. ابھی تک میں نے مال کی بات کی تھی کہ اللہ کو آپ قرض حسنہ دیں اور لوگوں کی مال سے خدمت کریں. ناؤ کم آن سیکنڈ پارٹ. احب الناس الی اللہ ینفع للناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے وہ ہیں ینفع للناس جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے. اللہ کے نزدیک بہت بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کیسے فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو. اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل نیریشن. میرا خیال ہے کہ اگر زندگی میں آپ کو کسی چیز میں اسلام کی پریکٹیکلٹی نظر آ سکتی ہے نا, لیونگ ان 21st سینچری, دس از ون آف دا حدیث جس سے آپ کو اسلام کا الٹیمیٹ دین ہونا نظر آتا ہے. کوئی بیلنس آؤٹ نہیں کرتا اسلام کسی بھی طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ لوگوں کو فائدہ دینے کی شکل کیا ہے. آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کے نزدیک لوگوں کو فائدہ دینے میں بہترین اعمال میں سے جو عمل ہے سروراً ان تدخل سروراً علی قلب اخیک, کہ تم اپنے بھائی کے دل میں, اپنے مسلمان بھائی بہن کے دل میں ایک سینس آف جوائے دے دو. گیو اے مسکراہٹ آن سم ونز فیس. یہ ہے قرض حسنہ اینڈ دی ایزیسٹ قرض حسنہ. یہ خدمت کا وہ کانسیپٹ ہے جہاں آپ خدمت میں محبت بانٹتے ہیں, صرف مال نہیں, جسٹ ویری مچ مور دین مال, مور دین ویلتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے, او تطعمہ خبزا, یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو روٹی کھلا دو, او تقضی عنہ دینا, اور یہ کہ تم اس کے لونز جو ہے ان کو پے کر دو, اگر اس کے اوپر قرضے ہیں تو ان ڈیپٹس کو تم ادا کر دو. یہ تینوں اینگل ہیں قرض حسنہ اللہ کو دینے کے وایا مخلوق. آپ خدمت مخلوق کی کر رہے ہوتے ہیں اور قرض حسنہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. کسی کو کھانا کھلانا, کپڑا پہنانا, گھر بنا کر دے دینا, اس کا لون اتار دینا, دس از ٹینجبل خدمت. لیکن یہ جو پہلا پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, آئی یوزلی گیٹ اسٹک آن اٹ. یہ کیا چیز ہے اور جس کو قرض حسنہ سے جوڑا گیا. ایک انسان
70 लाख का घर किसी को बना कर देता है, कर्ज हसना कहता है ये मेरी तरफ से आपका, वो उसके बराबर पैरेलल इस हदीस के मुताबिक खड़ा हुआ एक इंसान है जिसे 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन सिर्फ अपने किसी जेस्चर से उसने किसी दूसरे मुसलमान के चेहरे पे एक मुस्कुराहट बिखेर दी. दे बोथ आर स्टैंडिंग पैरेलल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह और उन दोनों का रिवॉर्ड एक ही है. Isn't it a beautiful religion? कर्ज हसना देना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं. हम क्यों अपने आप को डिप्राइव्ड समझें कि मैं अल्लाह के दीन को, अल्लाह की मखलूक को वो कर्ज हसना नहीं दे सकती. आप घर, खाना, कपड़ा, इन चीजों को टेंजिबल फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन आप सुरूर को कैसे क्वांटिफाई करेंगे? जो आप किसी के दिल में एक जॉय दे दे. द वर्ड सुरूर कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन एनी अदर लैंग्वेज. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ अरेबिक लैंग्वेज टू ब्रिंग जॉय टू अ पर्सन्स लाइफ, to bring joy to someone's heart, to bring joy in someone's personality. सुरूर. और आपको कई अहादीस में ये एसेंस मिलता है. जहां जहां अल्लाह के बंदों की खिदमत की गुफ्तगू आती है, आपको गहराई के साथ उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ सुरूर मिलता है. और लिटरली मुझे इस सुरूर की डेफिनेशंस लेटली कुछ अरसा पहले हिट किए हैं कि किस तरह से आप किसी इंसान के साथ इस कैपेसिटी के अंदर आ सकते हैं, या कैसे कोई इंसान आपके साथ इस सुरूर देने की कैपेसिटी में आ सकता है. दिस लिसन, जब हम अपनी जिंदगी में किसी ऐसे फेज में होते हैं जहां हम मुश्किलात को फेस कर रहे होते हैं, और हम सबकी जिंदगी में ऐसे डार्क स्पॉट्स आते हैं, ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां हम अपनी मुश्किलात से थक रहे होते हैं. इतना थक रहे होते हैं कि हम उन मुश्किलात के बारे में सोचना नहीं चाह रहे होते, बल्कि इनफैक्ट यू एक्चुअली वांट टू फॉरगिव, मगर क्योंकि आप उसी मुश्किल के दरमियान में होते हैं, आप भूल नहीं पाते हैं. आप क्योंकि उस हार्डशिप के दरमियान में होते हैं, आप थक रहे होते हैं, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते, बिकॉज जितना डिस्कस करते हैं आप उतना थकते हैं. आप अपनी जिंदगी के डेफिसिट्स को बताते हुए थकते हैं, तो आप बताना नहीं चाह रहे होते. इंसान अपनी हार्डशिप्स का जिक्र नहीं करना चाह रहा होता. आप चाहती हैं कि आप बस थोड़ी देर के लिए उनको भूल जाएं. क्या मतलब होता है? यू एक्चुअली वांट टू एस्केप फ्रॉम ऑल दीज सफरिंग्स, चाहे वो लम्हे भर के लिए क्यों ना हो. अब जरा सोचें, जिंदगी के ऐसे हालात हों, इतने मुश्किल औकात हों, ऐसे में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मिलती है जो आपको दीन का बैलेंस दे रही है. इस्लाम से बढ़कर बैलेंस्ड रिलीजन कहीं नहीं हो सकता. जिंदगी के टफ मौकों पर आपको आपके प्यारों की, क्लोज्ड वंस की, क्लोज्ड फ्रेंडशिप्स की जो अहमियत नजर आती है, वो इस सुरूर के लफ्ज के थ्रू नजर आती है. कोई आपको ऐसा जानने वाला इंसान हो जो आप के साथ ऐसे वक्त गुजारे कि जितना वक्त आप उसके साथ गुजारें, उस टाइम पीरियड में आप अपनी मुश्किल भूल जाएं. लाइफ कैन बी नॉर्मल अगेन व्हेन यू आर विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन. ये इंसान आपको एक नॉर्मल लाइफ चंद लम्हों की ही प्रैक्टिस करा सके. अब जो आप मुश्किल में थी और किसी सामने वाले ने आपको ये चंद लम्हों की नॉर्मल जिंदगी फेस करा दी, दिस इज सुरूर. ये जो आपके दिल को एक खुशी मिली, जो आप अपनी मुश्किल को थोड़ी देर के लिए भूल गई, जो आप बिल्कुल जहन से इस चीज को हटा दिया आपने, ये किसी इंसान ने आपको सुरूर दे दिया. और सुरूर की 2 कैपेसिटीज हो सकती हैं. अगर हम इसी सुरूर को हदीस की ब्रैकेट में बात करते हैं, 2 तरह से आप किसी इंसान को ये सुरूर दे सकते हैं, या कोई इंसान आपको सुरूर दे सकता है. आपके किसी दोस्त ने आपके मुश्किल हालात में कुछ वक्त के लिए ही सही आपका एस्केप रूट बन जाने का एक जरिया अपने आप को बना दिया. आपकी मुस्कुराहट का जरिया बन गया, आपको आपकी मुश्किलात को भुलाने का जरिया बन गया. ये एक ऑप्शन है. दूसरा, माशरे में वो लोग जिनकी जिंदगियां गुर्बत की इंतहाओं से नीचे हैं, आपने उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दे दी, शायद गुजरते गुजरते ही सही. आपने जो उसके दिल को सुरूर दिया, वो क्वांटिफाई नहीं हो सकता, वो टैंजिबल नहीं है. और ये कॉन्सेप्ट सुरूर का लेटली मुझे समझ आया है, और बहुत गहराई में समझ आया है. अगर और मैं चाह रही हूं कि आपको भी समझ आए. आप प्रैक्टिकली कर्जे हसना अल्लाह को ऐसे दें कि आप अपने किसी मुसलमान भाई बहन, जारी बात है हम औरतें हैं तो हम औरतों की बात कर रहे हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं, महरम रिश्ते हैं, तो आप उससे मर्दों की बात कर सकते हैं, कि आप अपने किसी मुसलमान के दिल में
ایک ایسی جوائے کی کیفیت دے دیں کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے غموں کو بھول جائے. وہ اپنے غم بھولے گا. آپ نے کوئی اس کو پیسے مال سے مدد نہیں کی، لیکن آپ نے اپنے رب کو قرض حسنہ دے دیا. آپ نے ایک بیوٹیفل ٹرانزیکشن اپنے رب کے ساتھ کر دیا. جن علاقوں میں ہم ریگولر مدد بھیجتے ہیں، غریبوں کو، مساکین کو، یتیموں کو کپڑا بھیجتے ہیں، کھانا بھیجتے ہیں، جو ہم پاسبلٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں مدد کرتے ہیں، کسی دن انہی گراؤنڈز پر، ان کے گھروں میں، ان مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے درمیان میں 10 منٹ کے لیے جا کر بیٹھیں. اینڈ دا جوائے یو ول گیو ٹو دیم، اٹ ول not be possible to describe in words. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو الفاظ میں بیان کر دوں. پریکٹیکل گراؤنڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث دی ہے ٹو ڈیولپ سرور ان سم ونز ہارٹ. مسند احمد میں آپ کی حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اپنی کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طریق، چاہے تم جب اپنے بھائی سے ملو بگ اسمائل کے ساتھ ملو. اٹس ناٹ جسٹ اے اسمائل، ان فیکٹ وجہ طریق عربی زبان میں لافٹر کے لیے آتا ہے. ایسے ملے سامنے والے سے کہ وہ اپنی مشکل بھول جائے، اتنی خوشی سے ملیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے. آپ کا کھل کر مسکرانا سامنے والے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آئے گا. دیٹس اے بیوٹیفل ڈیلنگ، دیٹس اے بیوٹیفل لون جو آپ نے اپنے رب کو دے دیا. مسکراہٹیں بھی تو کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، اینڈ وی کین ریڈ ویری ویل. کچھ لوگوں کی مسکراہٹ آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ طنزیہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈی گریڈنگ اسمائلز ہوتی ہیں، کچھ ریڈیکیول کرنے والی اسمائلز ہوتی ہیں، لیکن کچھ اسمائلز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا پورا دن اچھا گزارنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. ان فیکٹ کچھ لوگوں کے چہروں کی اسمائلز ایسی ہوتی ہیں جو آل ٹوگیدر آپ کی زندگی میں ایک ایسا امپریشن چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ کو جب وہ چہرہ یاد آتا ہے اٹس لائک آپ اتنے سے ٹائم پیریڈ میں، اتنے چند سیکنڈ میں اپنی مشکل بھول جاتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ ایسے انسان کو اپنی مسکراہٹ سے چیئر اپ کرنا، جس کو دنیا بہت بوجھل لگتی ہے، جس کو اپنا آپ بہت بوجھل لگتا ہے، جس کو دنیا برڈن لگتی ہے، ایسے انسان کو آپ اپنی ایک مسکراہٹ سے صرف اور صرف چیئر اپ کر دیں. اس آپ کی ایک مسکراہٹ سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی زندگی بوجھ نہیں ہے. جب آپ کسی انسان کو محبت کے ساتھ صرف مسکرا کر دیکھتے ہیں، کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ مسکرانا صدقہ ہے؟ Can't we get the connections؟ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ تمہاری چھوٹی سی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے؟ صدقہ، اس قرض حسنہ، آپ نے کسی کے دل کو سرور دے دیا. آپ کو پتہ نہیں آپ کے رب کو کتنا پیار آپ پر آتا ہوگا. کسی فقیر کے ہاتھ پہ پیسے رکھ رہے ہیں، غریب عورت ہے، آپ کی کار کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہے، گرمی میں مانگ رہی ہے، تو گرمی میں کھڑی ہے، چڑھ کر پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، چڑھ کر ٹکی پیک بسکٹ کا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، چڑھ کر کہا مانگتی کیوں ہو، پھر دے بھی دیا. مت کریں گے، مسکرا کر دیں. دے رہے ہیں تو مسکرا کر دیں، نہیں دے رہے تو مسکرا کر انکار کریں. مسکرائیں، کیا معلوم آپ کا مسکرانا اس کا پورا دن اچھا گزار دے. کسی انسان کی ایک مسکراہٹ، وہ جو آپ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے صرف اس کو مسکرا کے کہا سوری میرے پاس والیٹ نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اب آپ اس کر دیں سوری، بجائے اس سے کہ اب میڈم اپنا جو ہے وہ ونڈو نیچے نہیں کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ازمپشن کے ساتھ کہ میرے پاس تو میرا پرس نہیں ہے یا والیٹ نہیں ہے، آرام سے شیشہ نیچے کر رہے ہیں، مسکرا کر دیکھیں، اوکے سوری میرے پاس والیٹ ہی نہیں ہے، ورنہ میں ضرور دیتی آپ کو. کیا ہوتا ہے ایک جملہ بولنے میں؟ اگر وہ سرور مل جائے اس انسان کو آپ کی مسکراہٹ اور مٹھاس سے، اس کو ایک چھوٹی سی امید مل جائے کہ زندگی میں اچھائی ابھی بھی موجود ہے، تو یہ بیوٹیفل لون ہے جو آپ نے اس انسان کو نہیں دیا، آپ نے اللہ رب العزت کو دیا، اور صرف اپنی مسکراہٹ سے دیا. آپ نے کسی کو وقت دیا تو ماتھے پہ بل ڈال کر نہیں دیا، آپ نے بلکہ اس پر احسان جتا کر نہیں کیا، آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ کیا. اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، کیوں چڑ چڑ کر کرتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے نہیں کر سکتے؟ پیار محبت سے نہیں کر سکتے؟ ایک احساس کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ بھائی خوشی خوشی کر رہی ہوں، پیار سے کر رہی ہوں، اور اس طرح سے کر رہی ہوں کہ سامنے والے کو لگے کہ بھائی ہاں واقعی انہوں نے میرے لیے کیا. ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں الفدیل جو آتے ہیں، وہ جب کسی غریب کو
صدقہ دیا کرتے تھے یا جب کسی سائل کی مدد کیا کرتے تھے تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ہمیشہ اس کو پہلے ہگ کرتے تھے اور پھر اس کے ہاتھ میں پیسے رکھتے تھے، اور اس کو یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ کے ذریعے مجھے حسنات مل رہی ہیں، میرا آنر ہے، میں اس قابل ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ اس چیز کو، اس قرض حسنہ کو ایسے کیوں نہیں لیتے؟ اگر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے سورس آف سٹریس ریلیف بنایا ہے، اگر آپ نے آپ کے لیے کوئی کمفرٹ کا ذریعہ بن گیا ہے، دیٹس اے بیوٹیفل آنر۔ اس پر آپ کو جینوینلی ہیپی ہونا چاہیے، اور یہ ہے وہ سرور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی بہت نوازتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، ہمارا دین کہہ رہا ہے، قرض حسنہ ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر اس طرح کہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی سیلیبریشن، کسی پارٹی سے آ رہے ہیں۔ سچ اے پلیزنٹ موڈ، اتنے پلیزنٹ موڈ میں گھر میں آتے تھے، خوشی خوشی گھر میں آتے تھے۔ یہ ہے دین والوں کا کام، کہ دین والے جب گھر میں داخل ہوں اتنے پلیزنٹ اپنے جسچرز کے ساتھ آئیں کہ ان سب کو لگے کہ آپ بہت اچھی جگہ سے واپس آ رہی ہیں۔ اور اللہ کے رسول کہاں سے واپس آتے تھے؟ جھگڑوں کو سالو کر کے آتے تھے، قریش مکہ کے وہ سب چالیں اور ارادے سن کر آتے تھے جس سے آپ ہرٹ ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھا کر آتے تھے، غلاموں کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر آتے تھے۔ آپ اپنے منافقین کے، مدینہ کے معاشرے میں منافقین کی پلاٹس کو سن کر، دیکھ کر، دکھ کے ساتھ، اس پوری کیفیت کے ساتھ اپنے گھر میں آتے تھے۔ the moment he entered in the house، وہ فرح کے ساتھ داخل ہوتے تھے، خوشی کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ ہم اپنا حال دیکھ لیں، کیا دیں گے اللہ کو قرض حسنہ؟ ہم مال دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی۔ What kind of a قرض حسنہ we are giving؟ دیندار بن کر بیٹھے نا ہم سب لوگ انکلوڈنگ می، دیندار بنے ہوئے نا۔ ہم گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سارا دن گھر سے باہر کام کرنے کے بعد، دین کی خدمت کرنے کے بعد، کوٹ اینڈ کوٹ دین کی خدمت کرنے کے بعد ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کب آئیں گے، مسکرا کے آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے ماتھے کے بل ہیں جو لگتا ہے کہ جیسے ایلفی سے بالکل چپک گئے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور پھر آپ اپنے ایک فیشل ایکسپریشن سے اس گھر کی ایسی ٹون سیٹ کرتے ہیں، ایسی ٹون سیٹ کرتے ہیں کہ پھر بعد میں آپ روئیں کہ میرے گھر والوں کو میرا دین کا پڑھنا پڑھانا پسند نہیں ہے۔ Because we are not depicting what actually deen is. We are not absorbing what actual تعلیمات are. ہمارا بالکل فوکس آؤٹ ہے، پرائرٹیز آف ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ روئیں بیٹھ کے، پریشان ہوں، کیا کریں؟ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ Not at all. آج پتہ چل گیا قرض حسنہ کا ایک بالکل ڈفرینٹ ایسپیکٹ۔ پکڑ لیں، میتھڈالوجی آج سے اپنا لیں۔ آپ کے قرض حسنہ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے، جن کو آپ اپنا کہتے ہیں۔ جس کو میں اپنا کہتی ہوں میں اس کو ہرٹ کر سکتی ہوں۔ اپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹ آف یو۔ دس از اپنا ان اردو لینگویج۔ وہ آپ کا اپنا ہے، ہی اور شی از پارٹ آف یو۔ جو اپنا ہے میں اس کی خدمت کو اگنور کیسے کر سکتی ہوں؟ تو یہ قرض حسنہ کے سب سے پہلے حقدار ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم سورۃ المزمل کے اس چوتھے حکم سے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا پر عمل کرتے ہوئے اس سرور کی کیفیت کو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اور آپ سرور کیسے بانٹتے ہیں؟ گانا نہیں گانا شروع کر دیتے، آپ ان کے سامنے فلوٹ پکڑ کے بانسری نہیں بجانے لگ جاتے کہ آپ کے یہاں بڑا سرور بانٹ رہے ہیں۔ This is a different capacity of سرور in Arabic language. It's a joy of the heart. کسی کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، کسی کو انٹرنل پیس دے دیتے ہیں، کسی کو پیس آف مائنڈ دے دیتے ہیں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں۔ صرف کسی کو آپ کی پریزنس سے ایک کیفیت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی بوجھ نہیں لگتی۔ This is قرض حسنہ of simple practical form. Moving forward on the fifth حکم، جو کہ آپ کو ایک طرح سے سورۃ مزمل میں ایک فریز کی شکل میں ملتا ہے، جو ہمارا ففتھ پوائنٹ ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یقین رکھنا وہ ضرور خیر تم کو ملے گی اللہ کے پاس۔
یعنی وہ اللہ تم کو بہترین طریقے سے اس کو واپس کرے گا. ہوا خیرن و اعظم اجرا, بڑھا چڑھا کر آپ کو بہترین طریقے سے آپ کی نیکیوں کو لوٹائے گا. تو جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کے ساتھ, ہیوج ریوارڈ کے ساتھ واپس پالو گے. یہ وہ آیت کا حصہ ہے, آیت 20 کا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی ترغیب ہے. لیکن ترغیب تو اس بات میں بھی تھی کہ میں مسلمان کے دل میں ایک سرور کی کیفیت پیدا کر دوں. ہمیں انسینٹیو دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سرور کی کیفیت کو ڈیولپ کرنے والے بنیں. خدمت ہوگی تو سرور خود ہی دیں گے. جب ہم اپنے آپ کو پیچھے اور سامنے والے کو آگے رکھیں گے, جب سامنے والے کے شوز میں کھڑے ہوں گے, کانسٹنٹلی ہم ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھیں گے, آٹومیٹیکلی سروس کا اور خدمت کا اینگل آ جائے گا. تو وہ بھی ترغیب تھی, اور اب یہ بھی ترغیب ہے. اور یہ ترغیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو نیکی آگے بھیجو گے میں اس کو بہترین کیپیسٹی میں بڑھا کر تم کو عطا کروں گا اور بے تحاشا عطا کروں گا. دو اصطلاحات آپ نے اپنے اسلامک ٹریڈیشن کے اندر کانسٹنٹلی سنی ہیں, ترغیب و ترہیب. یعنی کہ جب انسان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے, انکریجمنٹ دیا جاتا ہے, تو وہ ترغیب ہوتی ہے, اور جب ڈراوا دیا جاتا ہے تو وہ ترہیب ہوتی ہے. جہنم کی بات آئے گی تو ترہیب ہو جائے گی. اب وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, یہ کہنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اتنی بڑی بڑی نیکیاں بتا دیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آگے تہجد بھی تو جاری ہے, اقیم الصلاۃ 5 وقت کی نماز بھی تو جاری ہے, زکوٰۃ بھی تو جاری ہے, قرض حسنہ کسی کے دل کو سرور دینے والا اینگل بھی تو جا رہا ہے. تو قرض حسنہ بھی چلا گیا. اب یہ 5th پوائنٹ کے اوپر یہ دوبارہ سے ایمفیسس کیوں کیا کہ جو نیکی کرو گے وہ آگے جائے گی؟ اس لیے کہ تہجد ہو یا 5 وقت کی نماز ہو یا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا قرض حسنہ کا 4th اینگل سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کی سروس ہو, خاص طور پر انسانوں میں اپنوں کی سروس ہو, بڑے صبر کے ساتھ آپ کو دوسرے کے دل میں سرور کبھی کبھی داخل کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ مسکرائیں گی اور بھی سامنے والے کے دل میں سرور آ جائے گا. کبھی سامنے والا اتنا اپنی تکلیف میں انگروسڈ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اس ایک ویل میں سے, ڈسپیئر ویل میں سے باہر نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے, صبر چاہیے ہوتا ہے, محبت چاہیے ہوتی ہے, خلوص چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں سے نکالیں. اور اگر مستقل اس کی زندگی میں سرور نہیں بھی شامل کر سکتے, 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹے کے لیے آپ اس کو وہ سرور کی کیفیت دے دیں. تو صبر آزما کام ہے. عبادات صبر مانگتی ہیں, مخلوق کی خدمت اور سروس صبر مانگتی ہے. جبھی 5th پوائنٹ پر آپ کو اور مجھے ترغیب دلا دی, جو نیکی کرو گے اللہ کے پاس اس کو بڑے ریوارڈ کے ساتھ پاؤ گے. انسان کو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہوئے تھکن ہوتی ہے, دس از کوائٹ نارمل. یہ دنیا مشکلات کا ایک سمندر ہے, صحیح ہے. یہاں پر نیکیاں کرتے ہوئے تھکن ہوگی, یہاں پر کبھی حالات آپ کو روٹین کی تھکاوٹ میں لے کر آئیں گے, اور کبھی کبھی تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان خود کو گیدر کر کے کھڑا نہیں کر پاتا. اب ایسے میں ہم کمزور انسانوں کو اللہ کی طرف ہمت کے ساتھ واپس لانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات دی ہیں. ان آیات کو ترغیب کی آیات کہتے ہیں, جس میں کانسٹنٹ قرآن انکریجمنٹ کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہو گیا ترغیب, اور ترہیب میں جہنم کا ذکر آتا ہے یا وارننگز آتی ہیں. تو اب ترغیب کا انداز ہے 5th پوائنٹ کے اوپر. ترغیب مجھے کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ میں تھکوں گی نیکیاں کرتے کرتے. تہجد پڑھتے ہوئے بھی آپ تھک جائیں گی, اور باقی نیکیوں کرتے ہوئے بھی آپ تھک جائیں گی. Now listen this concept. Again, it's a very deep philosophical concept, but I will try my level best to make it easy for you. امام ابن القیم مدارج سالکین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تک آدم علیہ السلام کو روح نہیں ملی تھی, آدم علیہ السلام بس ایک جسم تھے, اور the moment ونفخت فیہ من روحی, آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی, تو یہ روح کا پھونکے جانا آدم علیہ السلام کے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا.
اور پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی وہ انسان جو ورتھ لیس فلیش تھا، صرف روح کے آنے سے لمحہ بھر میں سیکرڈ بھی ہو گیا، آنرڈ بھی ہو گیا، فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا گیا. یہی پوائنٹ، اس روح کو گرو کرتے ہوئے آپ جب نیکی کے درجے پہ لانے لگ جاتے ہیں، جب آپ اس روح کو فیول کرتی ہیں نیکی سے، آپ اپنی نیکیوں میں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور آپ اپنے درجات میں اللہ کے قریب، اللہ کے ایک مقربین میں سے، اللہ کی پسندیدہ میں سے ہو رہی ہوتی ہیں. یہ نیکیوں میں بڑھنا، اس کا ایک انٹرنل ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ باہر کے حالات نہیں بدلیں گے، لوگ بھی نہیں بدلیں گے. آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ سامنے والے کو سرور دینے کی کوشش کر رہی ہیں، یو آر گیونگ یور بیسٹ، تو اب سامنے والا بھی بہت جلدی اس کیپیسٹی میں آ جائے گا آپ کا اپنا، وہ بھی آپ کو سرور دے گا. It will not happen every time. In fact, it will not happen most of the time. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سرور دیں گی، سامنے والا ابھی ہدایت اور اللہ کی محبت میں اس لیول تک نہیں پہنچا. That person will give you tough time. And when that person will give you tough time, then how you will keep yourself persistent on your neki ki grounds? How you will keep yourself on the righteous grounds? Then you need targheeb of Quran to keep yourself firm and consistent on your nekiyan. پھر آپ کو ترغیب چاہیے قرآن سے، بیکاز نیکی کا انسینٹیو از آل انٹرنل. یہ باہر نہیں ہوتا نیکی کا انسینٹیو، یہ اندر سے اٹھتا ہے. میں اچھی بنوں، میں صبر کروں، میں محبتیں بانٹوں، میں سرور دینے والی بن جاؤں، میں ایک دوسرے کے احساس کے ساتھ اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کروں. دس از آل مجاہدۃ النفس، دس از آل انٹرنل، دس از آل مائنڈ گیم. تھکوں لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑوں، گروں لیکن پھر کھڑی ہو جاؤں. یہ ترغیب ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. اور یہی ترغیب صحابہ کو مکی دور میں اللہ سکھانا چاہ رہا تھا. یہی ترغیب اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو 21st سینچری میں سکھانا چاہ رہے ہیں. دس از ایلیویٹڈ پرسوٹ. اور جو ہمت والے ہوتے ہیں، اولو الہمہ، ہمت والے ہوتے ہیں، وہی مشکل حالات میں رہنے کے باوجود، مشکلات میں سراؤنڈڈ ہونے کے باوجود نیکی کا راستہ نہیں چھوڑتے.